آج کے وسع اسپیشل میں آپ کو بتائیں گے نیو یارک کی کشمیری کمیونٹی کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے باسیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقد کی گئی ایک تقریب کا احوال، جس میں کشمیریوں سمیت دیگر لوگوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کشمیر کی آزادی کے ترانے، تقاریر، مقالے اور آزادی کے لیے تعمیری سوچ کی عکاسی کرتی گفتگو بھی کی گئی۔ نیو یارک میں پاکستانی قونصل جنرل عائشہ علی اس تقریب کی مہمان خصوصی تھیں، تو آج کا وسع اسپیشل کشمیر کی آزادی کے نام۔ بروکلن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں اس تقریب میں شرکت کے لیے جب پاکستانی قونصل جنرل عائشہ علی پہنچی تو انہیں خوش آمدید کہا گیا، پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے، جبکہ میزبانوں نے قونصل جنرل سے بچوں اور خواتین کا تعارف بھی کروایا۔ کشمیری کمیونٹی کی جانب سے منعقد کیے گئے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بڑوں اور بچوں نے اس کی سعادت حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى۔ تلاوت کلام پاک کے بعد نعتیہ کلام بھی پیش کیا گیا۔ سبحانی رات ہے شمس و ضحیٰ کی بات کرو، ستاروں یار پہ مصطفیٰ کی بات کرو۔ میزبان نے کشمیریوں کی حالت زار کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی وہ مائیں کیسے صبر کرتی ہوں گی جنہیں گھر سے باہر موت تلاش کرتی ہو۔ ہمارے کشمیری بہن بھائی کتنی مشکل سے اس دھرتی میں سوتے ہیں، جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے بچے شام کو واپس آئیں گے یا نہیں، ان کی ماں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ ان کا کیسے حال کیا جاتا ہے۔ یہ ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ کی سپلائی نہیں ملتی، دودھ نہیں ملتا ان کو۔ تقریب کے میزبان نے کشمیری کمیونٹی سے اپیل کی کہ وہ کشمیر کے لیے منعقد کیے گئے ہر پروگرام میں شرکت کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان حارث کو خیالات کے اظہار کے لیے اسٹیج پر دعوت دی گئی۔ The Indian Army is killing innocent civilians and imprisoning many Kashmiri leaders. Last week, 4 innocent Kashmiris were killed by the Indian military, and their families demand for their bodies. However, the Indian Army refused to give it back and bury the bodies out of range from those families. These families couldn't perform a janazah for their loved ones, and this has been happening for decades. Many were being killed and no one has brought justice for them. We demand the United Nations and the international community to get involved and force India to stop these human rights violations they are committing. We don't want another Holocaust. We don't want history to repeat itself. We need justice for the victims of Kashmir. مقررین نے کشمیریوں کے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ اپنی رائے اور زندگی گزارنے کی آزادی کشمیریوں کو جب نصیب ہوگی جب کشمیر آزاد ہوگا۔ But before we discuss anything, I would like to speak about a verse of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala he says, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala in this Quran, He tells you and I that, oh you who believe, stand up for justice. Kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah. And become witnesses, become ghawa for Allah subhanahu wa ta'ala. Walau ala anfusikum. Even if it means being a witness against your own self. Allah Ta'ala tells you and I, brothers and sisters, to stand up for justice. And not only to do it one time or 2 times, but to be firm and consistent in standing up for justice. And when the month of Muharram comes and we discuss the life of Imam Hussein alayhi salam,
we discussed how you stood up to Yazid and how you stood up to an evil and disrespectful leader. But how come when it comes to the Masla of Kashmir, everyone is silent against the Indian Hitler, Narendra Modi? When it comes to the month of Muharram, we speak about Imam Hussein and how Imam Hussein stood up, and we say that we love Imam Hussein, and we arrange Shahadat conference. इसके बाद मारूफ शख्सियत राजा मुख्तार स्टेज पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने यूनाइटेड नेशन से कश्मीर कॉज के लिए मौसर किरदार अदा करने की इस्तदा की। अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, स्ट्रीट वाइज को जरा ऊपर करना और कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। तो आप प्लीज़ जब भी कश्मीर के लिए कॉल दें, आप ज़रूर आए और प्रोटेस्ट को कामयाब करें। हमारा असल मकसद यह है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना चाहते हैं कि हमारा मसला जो है वो इसको हल किया जाए। आलमी बरादरी से ये हमारा रिक्वेस्ट है, यूनाइटेड नेशन से है कि जो कश्मीर का मसला 70 सालों से नहीं है, कश्मीर की तारीख, आज़ादी की तारीख 100 साल से पुरानी है। हमें आपस में इत्तेहाद रखना चाहिए और कभी भी आप मायूस नहीं होंगे, हम आज़ादी नहीं हासिल कर सकते 70 साल से या 100 साल से पड़ा हुआ। ये मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने सब में इत्तेहाद रखें और जहाँ भी आपको काम दीजिए आप प्लीज़ ज़रूर आए। तो मैं काफ़ी शेर आपके साथ खत्म करना चाहूँगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। अल्लाह। बैनुल अक़वामी ज़राए अब्लाग़ आम्मा का कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या किरदार रहा, इस मौजू पर एक बच्चे ने तकरीर की और जिसे नाज़रीन ने बेहद सराहा। This program is about the freedom of Jammu and Kashmir and how the Indian Army is killing many innocent Kashmiris. The people of Jammu and Kashmir have been suffering for the last 72 years. This is our responsibility to raise our voice for the innocent Kashmiris. I request the United Nations, the international media, and the Human Rights Organization to solve the Kashmir issue. We need to involve the local politicians and American citizens to help Jammu and Kashmir from the Indian Army. May Allah subhanahu wa ta'ala help the people of Kashmir and keep them safe from any harm. Ameen. अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एक साहब का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी की तहरीक कई दहाइयों से जारी है और हमारा जज्बा सच्चा है और अल्लाह ताला सच्चे जज्बे और सच्चे लोगों की मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देता। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जज्बा भी है, शौक भी है और हमें अल्लाह पाक ने इस्लाम दी हुई है। हम सारे यहाँ पे फैलो फैन बड़े कम लोग हैं यहाँ पे पब्लिक असिस्टेंट है, अपनी मेहनत से भी हमने सब कुछ यहाँ पे किया है। तो मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं लेना चाहता, सिर्फ एक बात के साथ कि एक तो यह है कि कश्मीरी कम्युनिटी देखें, जितने भी हमारे भाई बहनें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहते हैं, हमें पता है कि उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ कब से हो रही हैं, मगर उसकी आज़ादी के लिए ठीक है। पहला हमने जो यूनाइटेड नेशन के सामने 1972 से इब्राहिम की क्यादत में जो जुलूस निकाला था, जुलूस अपनी जगह बड़े मौसर होते हैं, मगर फिजिकली जो हिस्सा डालना पड़ता है उसके लिए आप अपनी तंजीम में सोचें कि हमें कैसे उनका जो है उनकी मदद कर सकते हैं। दोबारा आपको खैर मकबूल करते हैं। थैंक यू अगेन। कश्मीर के सरहदी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी शख्स का कहना था कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें वापसी की उम्मीद नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सताई दरबार में मुसलमानों की नुमाइंदगी की और सबसे पहले आपने मुज़ाकरात किए मुशरिकीन मक्का से भी और कुफार मक्का से भी। उसके बाद जब मसला जो है ना हक व फर्ज हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपना जो है ना तन मन और जान कुर्बान की। इससे पहले मैं ये आपको जो है ना स्टेज से शामिल करना चाहता हूँ कि जो है ना मसला कश्मीर जो है अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन की जो है करारदादों के मुताबिक ही हल होना चाहिए। कश्मीरी अपना फैसला खुद करेंगे, जो है ना रेफरेंडम से, इसके जवाब राय से या वोटिंग से, उनका हक है, आईनी अखलाकियात है।
مقررین نے کشمیر کی آزادی کے موضوع پر اپنے الفاظ میں اس بات پر بھی زور دیا کہ کشمیر کاز پر کام کرنے کے لیے تمام کشمیریوں کو ایک جھنڈے تلے جمع ہونا ہوگا۔ یہاں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو گزشتہ 30-40 سال سے ہم یونائٹڈ نیشن کے سامنے جہاں ہم کھڑے ہیں نیو یارک کے اندر یونائٹڈ نیشن کے سامنے بیک اپ کا، چاہے وہ انڈین مشن کے سامنے ہو، چاہے وہ فوری سینٹر ہو، جہاں بھی ہو، ہم کشمیری جتنے بھی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں آواز اٹھانے کے لیے۔ یہاں آج میں یہی کہوں گا کہ آپ متحد ہو کے جتنے بھی ہمارے ڈائسپوراس ہیں، جتنے بھی ہماری تنظیمیں ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں یا سماجی ہیں، ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر ہمیں کشمیر کے لیے وسل بلوئنگ کرنی ہوگی۔ جب تک ہم کشمیر کے لیے پروٹیسٹ یا جہاں بھی ہمارے کال آئے اگر ہم وہاں نہیں جائیں گے یا گیدرنگ نہیں کریں گے تو ہم اس مسئلے کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پریزنٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں امریکن کمیونٹی کے لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو، خاص کر کے ینگسٹر کو، یہاں کی لوکل پالیٹکس جو ہے اس کے اندر انوالو کریں۔ جب تک یہاں کی لوکل پالیٹکس جہاں کونسلر، ریپریزنٹیو یا اس طرف اگر ہم اپنے بچوں کو لے کر جائیں گے تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنے کشمیر کے جو ایشو ہے اس کو اپنے بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکیں گے۔ تقریب میں شریک ایک سیاہ فام شخص کا یہ بھی کہنا تھا کہ آزادی اللہ کی نعمت ہے، جس کے پاس ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس سے محروم ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ Among his action, let him change it with his hands by taking action. If he cannot, then with his tongue by speaking out against it. And if he cannot take then with his heart by at least hating it and believing that it is wrong and that it is the weakness of faith. So my brothers and sisters, and if you fear for your life, then make dua for Allah, for victory over the trials of oppression. And who is more just and best of protectors other than Allah? So never lose trust in Allah. Inshallah everything will be okay. Assalamu alaikum. اور میری وادیاں ہیں لہو لہو، پھر اجنبی محبوب کو نہ چلے گا ظلم کا راج اب، یہاں بیڑیوں کو جگان دو، میری جان وطن پہ نثار مجھے زندگی کی زبان دو۔ کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار۔ آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت۔ امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم۔ تو ابھی رابطہ کیجیے 4242706677۔ میرے ہم وطن رکھو جاگتے، کہیں پھر سے کوئی صلاح نہ دے۔ کشمیر جنت نذیر کی فضاؤں کا ذکر کرتے ہوئے ایک صاحب کا کہنا تھا کہ جنت نذیر کے امن کے لیے تمام لوگوں کو مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ ریاست جموں کشمیر کا رہنے والا ہوں میں، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا تعلق ریاست جموں کشمیر سے ہے۔ ہم یہاں جتنی بھی بات کرتے ہیں وہ اپنے ملک کی بقا کی اور اس کی سالمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میرے اس ریاست کا رقبہ 84,471 مربع ہے۔ وہاں خوبصورت پہاڑ، دریا، چشمے اور گھنے جنگل آپ کو ملے گا۔
قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، گر اپنا کسی کو جلانے نہ دیں گے، وطن پہ کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، سدا ہم رہیں گے وطن کے نگہباں، وطن اپنا کعبہ، وطن اپنا ایمان، یہ پربت، یہ جھرنے، یہ اشجار اس کے، یہ جنگل، یہ صحرا، یہ گلزار اس کے، کسی کی بھی رونق مٹانے نہ دیں گے، وطن پہ کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ میں جلا کے آیا ہوں کشتیاں، مجھے واپسی کی صلاح نہ دو، میری جاں وطن پہ نثار ہو، مجھے زندگی کی دعا نہ دو۔ میری وادیاں لہو لہو پھر اجنبی محبوب کو نہ چلے گا ظلم کا راج اب، یہاں بیڑیوں کو جگان دو، میری جان وطن پہ نثار ہو، مجھے زندگی کی زبان دو۔ کشمیری کمیونٹی کی مؤثر آواز اور سماجی شخصیت امتیاز احمد کا کہنا تھا کہ اس تقریب کے منتظمین کو اس پروقار تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس تقریب میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سب برابر ہیں۔ تمام بھائیوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس میں آئے، شامل ہوئے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ آصف جہانگیر ایک بہت بڑا نام ہے ہماری کمیونٹی کا، اس نے ماشاءاللہ سے بہت محنت کی، فائنینشلی، مورلی، ابھی پیچھے بھی کھڑے ہیں، بلکہ مجھے میسج ملا کہ آپ اگر پروگرام کو سنبھال کر رکھیں، کھانا جانے نہیں جانا، جس کے لیے میں ان کے لیے تالیاں کرتا ہوں۔ تو باقی ہم تو کون سے جنرل صاحبہ سے سنیں گے، مگر میرا یہ آپ کو یہی میسج ہے کہ خدارہ بیٹھے ہو جائیں، ہم کو بیٹھے چلنا چاہیے، اپنے ذاتی اختلافات بھول کے ہمیں آگے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں امریکہ مردم شماری کے مطابق ہم نے تیسری چوتھی نسل جو پرمان چڑھی، اور اس تیسری چوتھی نسل میں جو سب سے زیادہ ہے وہ یہی بچے ہمارے پیدا ہوئے، انہوں نے یہی پرورش پائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ اپنے بچوں کو آگے لے کے آنا، ان کو آگے اپنی تنظیموں میں شامل کرنا۔ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر مجھے کہیں کہ میں اپنے پلیٹ فارم پہ جا کے انگلش میں اسپیچ کروں یا کچھ ایسا کروں، آئی ایم ناٹ فلوئنٹ، میرے سے وہ بات نہیں ہوتی جو یہاں کے بچے بات کریں گے۔ تو برائے کرم آپ اپنے بچوں کو اس میں انوالو کریں اور خود بھی شامل ہوں اس میں۔ برادر نے بڑی اچھی بات کی، پاکستان ہمارا بڑا ملک ہے، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہم ظاہر ہمارے پاس کوئی آپشن تو نہیں، ہم اب انڈیا کے ساتھ تو نہیں ہم نے جانا نا، تو ہم نے پاکستان کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا حق برادریت کا حق ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہم اس کو مس کریں، ہم اس کے ساتھ چلیں گے، ہم اس کو نظر میں رکھیں گے۔ باقی یہ ہے کہ جو پاکستان کا کردار کشمیر کے لیے ادا کر رہا ہے، میرے خیال سے وہ کوئی اور ملک نہیں کر رہا۔ بہت شکریہ۔ تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو شخص بھی کردار ادا کرے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ میں اپنی کمیونٹی کے لیے میسج ہے کہ خدا را دیکھیں کہ 74 سال سے ہمارے کشمیری بہن بھائی جانو کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن آج تک وہ سلسلہ جاری ہے، وہ نہیں ختم ہوا۔ قومیں اس وقت ختم ہوتی ہیں جب وہ اپنی شناخت بھول جاتی ہیں۔ لاکھوں کشمیریوں کا آزادی کے لیے بہایا گیا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ پروگرام میں شریک ایک شخص نے کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہر جتن کریں گے اور ماں دھرتی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کبھی کیا نہ کبھی کریں گے۔ Until today, last 30 years, 100,000 Kashmiri have been killed. Civilian arrests, 175,000. Structure destroyed, 125,000 plus. Woman getting raped, 15,000 plus. Pellet gun victim, 28,000 plus. Children orphaned, 110,000 plus. Woman widow, 29,000 plus. Mass grave in the last 30 years in Jammu and Kashmir are over 13,000 until last month.
My Kashmiri brother and sister, we can feel your difficulty. We realize the pressure that you have endured, the pressure that you have endured. But remember, you are not alone. Every Kashmiri is standing by your side. Kashmir Zindabad, Pakistan, Pindabad. न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल जनरल आयशा अली ने कश्मीरी तहजीब और रिवायात के साथ साथ मेहमान नवाजी की भी तारीफ की। It's such an honor and such a privilege to be here with you tonight. मुझे लगा जैसे मैं अपने घर में आ गई हूँ। It's such a feeling of homecoming. इतनी warmth, इतनी hospitality. मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। Thank you so much. सगीर भाई अगर नजर नहीं आए मुझे अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। I want to tell everyone ये जो प्रोग्राम जिसमें आज हम इतना बड़ा कश्मीरी डायस्पोरा and so many women who have come and joined us, इतना बड़ा जो आज हमारा यहाँ पर इवेंट हो रहा है, इसकी सारी the person behind it, the spirit behind it is सगीर साहब। हमने अपने आयशा अली का मजीद कहना था कि मसला कश्मीर को नई नस्ल से रोशनास कराना इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो इस कॉज के लिए काम करें। और मजीद यूथ लीडर्स एंड वुमेन लीडर्स, आई थिंक द रोल ऑफ द वुमेन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड स्पेशली कश्मीरी डायस्पोरा में जो ख़वातीन हैं, क्योंकि आपके बच्चे अब इस माहौल में यहाँ पर बढ़ रहे हैं और उनकी तरबियत हो रही है, इसलिए उनको इस इशू के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। So I'm so happy to see that we have women here and they are being represented and their voices are being heard. As far as the government of Pakistan is concerned, आपने देखा होगा कि since 2019 हर मौके पर, हर कदम पर हमने कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाई है। बहुत अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हुई हैं आलमी लेवल के ऊपर भी। In the United Nations, the issue of Kashmir was discussed twice in the Security Council. This is totally unprecedented. 2019, Prime Minister साहब ने तशरीफ लाए, Prime Minister इमरान खान साहब ने आप लोगों से वादा किया है कि वो खुद कश्मीर के एम्बेसडर हैं, खुद कश्मीर का मसला लेकर हर जगह जाएंगे, हर मौके पर इसको उजागर करेंगे। And the government of Pakistan stands with you morally, politically, diplomatically. So कश्मीर और पाकिस्तान कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिवाइड नहीं, we are one and the same. अजीम मकसद की तकमील के लिए मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम का इख्तिताम अल्लाह के हुजूर दुआ से हुआ। जो कश्मीर के थे यार उनको सवाल करते हैं, यार कबूल मंजूर फरमा, यार खुसूस जितने भी शुहदा, जितने भी हमारी बहनें भाई बहनें यार जो भी फौत हुए कश्मीर में, यार जो जुल्म की वजह से यार जो फौत हुए, जो शहीद हुए, यार उनको सवाल करते हैं, कबूल मंजूर फरमा, यार उनकी सबकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, यार उनकी कब्रों को जन्नत के साथ ताल्लुक़ फरमा, यार उनके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, यार उनकी शहादत की मौत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। यार ये जो प्रोग्राम हुआ है यार इसको कबूल फरमा। यार ये जो प्रोग्राम हुआ है यार जो बातें हुई है प्रोग्राम में यार इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। यार रहमान रहीम कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने की तौफीक अता फरमा। यार रहमान रहीम मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, यार मुल्क कश्मीर की हिफाजत फरमा। यार रहमान रहीम जो भी साथी यार इस प्रोग्राम में जिसने भी शिरकत की है यार जिसने भी ताउन किया है यार खुसूस हमारे सगीर भाई सगीर खान साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब, हमारे आसिफ जहांगीर। कश्मीरियों को आज़ादी से जीने का हक देना बुनियादी इंसानी ज़रूरत है जिसके लिए कश्मीरी कई अशरों से जद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जनूबी एशिया में अमन कश्मीर की आज़ादी से मशरूत है। यहाँ बेड़ियों को जगान दो, मेरी जान वतन पे निसार हो, मुझे जिंदगी की ज़बान दो।